کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا سب سے بڑا سبق تلوار نہیں بلکہ صبر ہے؟ وہ صبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایسا سبق جو ہر دور کے مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ امت کے لیے نصیحت اور سبق بن جاتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی انہی عظیم واقعات میں سے ایک ہے۔ جب ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل محبت اور احترام سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایمان، تقوی، حق پسندی، عبادت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ناظرین، صبر کا مطلب صرف مصیبت برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، حق پر قائم رہنا بھی صبر ہے، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا بھی صبر ہے۔ اور یہی تمام صفات ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں قرآن کی تعلیم، عبادت، تقوی اور اخلاق کی تربیت دی جاتی تھی۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے دین سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھاتے، اپنے ساتھ مسجد لے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہ محبت صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کی دینی تربیت اور فضیلت کی وجہ سے تھی۔ ناظرین، کربلا کے واقعے سے پہلے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات دیکھی، اپنی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دیکھی، اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی، اپنے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دیکھی۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کے باوجود انہوں نے اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صبر کا عملی نمونہ تھے۔ کربلا کا سفر شروع ہوا، حالات مشکل تھے، راستے میں پریشانیاں تھیں، مگر اللہ پر بھروسہ قائم تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن حالات سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، غربت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کو نہ بھولیں، نماز کو نہ چھوڑیں، دعا کو نہ چھوڑیں اور اللہ سے امید نہ توڑیں۔ آج بہت سے لوگ چھوٹی سی آزمائش پر مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی روزگار کی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مسائل، لیکن اگر ہم صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیں تو معلوم ہوگا کہ مومن ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے، اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، یہ ہمیں نماز کی اہمیت سکھاتا ہے،
یہ ہمیں اللہ پر توکل سکھاتا ہے۔ ناظرین، آج اگر امت مسلمہ کو کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ صبر ہے۔ گھروں میں صبر، رشتوں میں صبر، عبادت میں صبر اور دین پر قائم رہنے میں صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیے، اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو پھر اسے کسی چیز کا خوف رہ جاتا ہے۔ صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مومن اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، وہ نماز کو مضبوطی سے تھامتا ہے، وہ قرآن سے تعلق قائم رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ایک بات اپنے دل میں ضرور لے کر جائیں، کربلا کا سب سے بڑا سبق صبر ہے۔ صبر اللہ کے لیے، صبر دین پر، صبر عبادت پر، صبر آزمائشوں پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نماز کو مضبوط کریں، قرآن سے تعلق قائم رکھیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم صفت یعنی صبر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، تقوی اور حق پر استقامت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جب کربلا کی سرزمین پر محرم کی 10ویں تاریخ قریب آ رہی تھی تو حالات انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ دشمن کا لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بہت کم تھے۔ پانی بند ہو چکا تھا، خیموں میں بچے پیاسے تھے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود وفاداری کا چراغ بجھنے کے بجائے مزید روشن ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائش مومن کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ کربلا کے مشکل حالات میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد برقرار رکھا۔ جب انسان کے پاس دنیاوی سہارے کم ہو جائیں تو مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج اگر انسان معاشی مشکلات، بیماریوں، پریشانیوں یا ناکامیوں میں مبتلا ہو تو اسے اللہ پر اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے۔ کربلا کے واقعات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادت اور نماز کی اہمیت کسی حال میں کم نہیں ہوتی۔ مصیبت کے وقت بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ مصیبت آنے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مومن مصیبت کے وقت اللہ کی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ مال، منصب، شہرت اور طاقت سب عارضی ہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اپنی پوری زندگی کو آخرت کی تیاری سمجھتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکلات صرف گناہ گار لوگوں پر آتی ہیں، لیکن قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ انبیاء اور نیک لوگ بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ نیک لوگوں پر۔ اس لیے مسلمان مشکلات میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ ناظرین، آج ہمارا میدان کربلا شاید مختلف ہو، لیکن آزمائش آج بھی موجود ہیں۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کسی کے گھریلو مسائل ہیں، کسی کو بے روزگاری نے پریشان کر رکھا ہے۔
کسی کو دین پر قائم رہنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ایسے وقت میں صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور نیکی پر ثابت قدم رہو۔ غصے کے بجائے صبر۔ آج معمولی باتوں پر رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مومن کا راستہ صبر اور حسن اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بعض نوجوان والدین کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، بعض والدین اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہوتے ہیں۔ کربلا کا سبق یہ ہے کہ انسان مشکلات میں بھی اچھا اخلاق اختیار کرے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی صبر ہے، قرآن کی تلاوت پر قائم رہنا بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، نگاہوں کی حفاظت بھی صبر ہے، حرام سے بچنا بھی صبر ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ چند سیکنڈ میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ جلد غصہ، جلد نفرت اور جلد مایوسی عام ہو چکی ہے۔ صبر حسین ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان جذبات سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور کامیابی نہیں مل رہی تو صبر کریں۔ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو اللہ سے امید رکھیں۔ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا کا پیغام اتحاد، اصلاح اور تقوی ہے۔ ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے درمیان محبت، احترام اور خیر خواہی کو فروغ دینا چاہیے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر ہمت ہار دیتے ہیں تو کیا ہم نے صبر کا حقیقی مطلب سمجھا؟ اگر نماز مشکل لگتی ہے، اگر قرآن کے لیے وقت نہیں، اگر دین پر چلنے میں سستی ہے تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، صبر اختیار کرے، نماز کو مضبوطی سے تھامے اور ہر حال میں حق اور تقوی پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، استقامت اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی انسان آسانی ملتی ہے، کبھی مشکلات آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آزمائش مومن کی زندگی کا حصہ ہے، مایوسی نہیں، امید۔ آج بہت سے لوگ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کچھ بیماریوں سے، کچھ بے روزگاری سے، کچھ گھریلو مسائل سے، لیکن صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب مشکلات بڑھ جائیں تو نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے تلاش کریں۔ رات کی دعا، سجدے کے آنسو اور قرآن کی تلاوت دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ آج کا نوجوان فتنوں سے گھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا، گناہوں کی آسانی، وقت کا ضیاع، دین سے دوری۔ ایسے دور میں صبر کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا صبر ہے، حرام سے بچنا صبر ہے، نماز کی پابندی صبر ہے، والدین کی خدمت صبر ہے۔ گھر کے اندر صبر، کئی گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے کے بجائے برداشت کو اختیار کریں،
معاف کرنا سیکھیں، رشتوں کو بچائیں، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ دین پر قائم رہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ماحول ساتھ نہیں دیتا، کبھی نفس انسان کو کمزور کرتا ہے، لیکن مومن استقامت اختیار کرتا ہے۔ کربلا ہمیں نفرت نہیں سکھاتی، کربلا ہمیں مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا درس نہیں دیتی، بلکہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، نماز کو مضبوطی سے تھامو، صبر اختیار کرو، تقوی اپناؤ، آخرت کو یاد رکھو، نیکی پر ثابت قدم رہو۔ آج ہمیں خود سے چند سوال پوچھنے چاہیے۔ کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر جواب کمزور ہے تو آج سے اپنی اصلاح شروع کر دینی چاہیے۔ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمارا مال، ہماری شہرت، ہماری طاقت سب ختم ہو جائے گی، باقی رہیں گے تو صرف ہمارے اعمال۔ اس لیے مومن اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری بناتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو تو اللہ سے دعا کرے، جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرے، جب راستے بند ہو جائیں تو اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج امت مسلمہ کو صبر، اتحاد، اخلاص اور تقوی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ ناظرین، صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر کریں، جب حالات سخت ہوں تو اللہ پر بھروسہ کریں، جب گناہوں کے راستے آسان ہوں تو تقوی اختیار کریں، اور جب دنیا اپنی طرف بلائے تو آخرت کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، استقامت، تقوی اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ تک ضرور پہنچائیں، تاکہ صبر، تقوی اور قرآن و سنت کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔